لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. صلوات پڑھنے پر محمد رعلی. علماء، افاضل اور طلاب کرام اور صاحبان ایمان کا مجمع ہے. ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شہادت کی مناسبت سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی عنوان پر، اسی موضوع کے تحت، اسی مناسبت کے تحت آج کی اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے جناب زینب کبریٰ اور باطل سے ٹکرانے کے اصول. آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صنف نسواں سے ہوتے ہوئے انہوں نے صفحہ ہستی سے باطل کو مٹانے کے لیے اور باطل سے ٹکرانے کے لیے کون سے اصول بتائے ہیں. اسی لیے یہ عنوان رکھا کہ زینب کبریٰ اور باطل سے ٹکرانے کے اصول. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جس آیے کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہاجروا جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، آسائش، آرام، سکون چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں جہاد کیا. لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جہاد کس چیز کے ذریعے سے کیا. جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر، آسائش، سکون، اطمینان، چین چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں جہاد کیا. والذین آووا وہ لوگ جنہوں نے پناہ دیا، متعلق پھر ذکر نہیں، جنہوں نے اسلام کو پناہ دیا، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دیا، جنہوں نے بشریت کو پناہ دیا. والذین آووا ونصروا صرف پناہ ہی نہیں دیا، جنہوں نے اسلام کے، مسلمان کے، بشریت کی اور انسانیت کی نصرت کی. اولئک هم المؤمنون حقا. یہی حقیقی اور یہی سچے مومن ہیں. اس آیے کریمہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کے ذریعے سے جہاد کیا، یہ صرف اتنا کہا گیا جاہدوا فی سبیل اللہ.
چند باتیں کہی گئیں. پہلی بات ایمان، دوسری بات ہجرت، تیسری بات جہاد فی سبیل اللہ، چوتھی بات اسلام، مسلمان، انسانیت، بشریت کو پناہ دینے کی، اور پانچویں بات نصرت کی کہی گئی. یہ سچے مومن اور حقیقی مومن کی پہچان آیت نے بتائی. یہ اس آیت میں پر آئے کریمہ نے جہاد کے لیے یہ نہ کہا کس چیز کے ذریعے سے جہاد کریں، پر دوسری آیت نے یہ بات واضح کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف اور صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ثم لم یرتابوا، پھر ان کے ایمان میں ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں آیت نے بتا دیا وہ کس چیز کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مال اور جان کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. اولئک هم الصدیقون، یہی سچے لوگ ہیں. وہاں کا اولئک هم المؤمنون، اور یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں. یہ دو آیتیں. تیسری آیت فضل اللہ مجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے، اجرا عظیما. ان تین آیت کو مقدمے کے طور پہ صرف پیش کیا ہے. اگر تفاسیر اور علماء کے اقوال کو دیکھیں تو جہاد کہتے ہیں راہ خدا میں تلاش کرنا، یہ لغت میں جہاد ہے. راہ خدا میں تلاش و کوشش کرنا، اور پھر اسی راستے میں فداکاری کرنا، اسی راستے میں گذشت اختیار کرنا. جو خدا کا راستہ ہے، جو راہ خدا ہے، جس میں تلاش و کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی راستے میں فداکاری کرنا. اگر اس مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، خاتون بھی کر سکتی ہے. یہاں لغت کے اس معنی میں کہ راہ خدا میں تلاش کرنا اور پھر اسی خدا کی راہ میں فداکاری کرنا، اسے تو خاتون بھی کر سکتی ہے، اسے تو مرد بھی کر سکتا ہے. ہاں تلوار بالسیف، ہاں جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا یہ عورتوں سے ساقط ہے. پر راہ خدا میں فداکاری کرنا، عفت کے حفاظت کے ساتھ، اپنے وجود ساختار کے ساتھ، اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے، عفت کی حفاظت کرتے ہوئے راہ خدا میں جہاد کرنا، نہ یہ کہ خاتون کر سکتی ہے. یہ تینوں آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر اس کے یہاں ایمان پایا جاتا ہے تو اسے راہ خدا میں فداکاری کرنا چاہیے. اس آیت نے کہا نہ بھی سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ یہ سچے مومن میں جہاں مرد ہیں وہیں کے اوپر خاتون ہے. مومن تو دونوں ہیں. اس کو اگر اس کے یہاں ایمان ہے، اور جس خاتون کی مناسبت کی یہ مجلس ہے ان کے زیارت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ السلام علی من رضت بلبان الایمان، سلام ہو اس خاتون پر. یہ نہیں کہا جملے نے جس نے مومن کے سینے سے دودھ پیا، یہ جملے نے نہیں کہا. سلام ہو اس خاتون پر جس نے سینے ایمان سے دودھ پیا ہو. عجیب بات ہے. سلام ہو اس خاتون پر، سلام ہو اس خاتون پر. ایمان کو اختیار کیا جائے تب انسان مومن بنتا ہے، مگر السلام علی من رضت بلبان الایمان، سلام ہو اس خاتون پر جس نے سینے ایمان سے دودھ پیا ہو. تو مومن اگر مومن ہے تو وہ راہ خدا میں جہاد کرے گا. اچھا، اتنی بات جب آگے مرد بھی جہاد کرے گا، خاتون بھی راہ خدا میں جہاد کرے گی، تو کیا کسی خاتون نے، میں آتا ہوں سید کونین سے عرض کرتا ہوں، شہزادی دو عالم بنت الرسول نے، نبی کی لخت جگر نے راہ خدا میں جو جہاد کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ کتنے طریقے سے خدا کی راہ میں جہاد کیا؟ بہت مختصر تمہید عرض کرنا چاہوں گا.
3 طریقے شہزادی کونین نے جہاد کے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ گریہ۔ یہ جو شہزادی دو عالم کے لیے نبی گرامی کی وفات کے بعد اتنا گریہ تھا، یہ حقیقت میں شہزادی کے آنسو نہیں تھے۔ آنسوؤں کے سیلاب میں باطل کے تمام اہداف و مقاصد کو جہاں بہایا گیا، یہ شہزادی کونین کا گریہ تھا۔ یہ آنسوؤں کے سیلاب تھے جس سیلاب میں باطل کے تمام اہداف و مقاصد کو بہایا گیا، تو وہ رو نہ رہی تھی در حقیقت سیدہ کونین۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک طریقہ تھا، ایک طریقہ۔ بس آپ نے ایک طریقہ اختیار یہ کیا کہ آنسو بہائیں گے، یہ خود ایک جہاد کا بہترین طریقہ، یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ باطل سے اظہار براءت، یہ بھی جہاد کا طریقہ ہے۔ یعنی خاتون صحیح بات ہے تلوار لے کے نہیں آ سکتی میدان جہاد میں، پر باطل سے اظہار براءت تو کر سکتی ہے نا؟ کیا باطل سے تبرہ نہیں کر سکتی؟ یہ جب 2 لوگ آئے شہزادی دو عالم کی بارگاہ میں اور ان دونوں سے منہ پھیر لیا اور کہا میں تم دونوں سے ناراض جا رہی ہوں، یہ شہزادی ناراض نہیں تھی، یہ خود شہزادی کے جہاد کا ایک طریقہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے پہلا طریقہ آنسو، جہاد کا دوسرا طریقہ اظہار براءت۔ باطل ہے تو اس سے براءت کا اظہار ہونا چاہیے، نارضایتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ کیا تھا شہزادی کے یہاں؟ تیسرا طریقہ وہ زبان کی تلوار تھی، وہ تقریر کی تلوار تھی، خطبے کی تلوار سے باطل کے گلے کو کاٹنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطبہ جو دیا شہزادی دو عالم نے، جسے ہم اور آپ خطبہ فدق کہتے ہیں، یہ حقیقت میں تقریر کی تلوار ہے، جس تلوار سے باطل کا گلا ابد تک کے لیے کاٹ دیا ہے۔ ابد تک کے لیے جس نے باطل کے گلے کو تقریر کی تلوار سے کاٹا ہے نا، اسے شہزادی دو عالم کہتے ہیں۔ یہ 3 طریقے تو شہزادی دو عالم کے یہاں تھا، پر ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یہاں باطل سے جہاد راہ خدا میں جہاد کرنے کے آپ کے یہاں بھی کچھ ایسے ہی اصول تھے۔ انہی اصول میں سے، انہی راستوں میں سے آج میں آپ کے خطبوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے باطل سے ٹکرانے کے کن اصول کو اختیار کیا۔ وہ اصول کیا تھے؟ کبھی باطل سے جب ٹکرانا ہو تو باطل سے ٹکرانے کے اصول کیا ہوتے ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شہزادی دو عالم کے شوہر کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر جناب عبداللہ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کروں تو شہزادی کا مدینے میں گھر تھا، شہزادی کے شوہر جناب عبداللہ تھے، شہزادی کے شوہر مالدار تھے، شہزادی اپنے گھر میں سکون سے رہتی تھیں، شہزادی دو عالم اپنے گھر میں اطمینان سے رہتی تھیں، تو شہزادی نے عبداللہ کو چھوڑا ہے، یہ ہجرت ہے، یہ خود ہجرت ہے، آسائش سے ہجرت ہے، سختی کی طرف۔ حسین کے ساتھ جو سفر اختیار کیا یہ بھی تو ہجرت ہے نا۔ الذین والذین آمنوا وہاجروا، اللہ اللہ، ایمان کی خاصیت ہے۔ مدینہ چھوڑا یہ بھی ہجرت، یہ خود جہاد کا ایک طریقہ ہے۔ آسائش چھوڑی شہزادی، پر شہزادی ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ جو مدینہ کا سفر اختیار کیا، یہ در حقیقت مدینہ کا سفر نہیں، مدینے سے کربلا کا جو سفر اختیار کیا یہ در حقیقت مدینے سے کربلا کا سفر نہیں ہے، یہ جہاد کا انوکھا طریقہ ہے۔ راہ خدا میں جہاد یہ ایمان کا ثبوت ہے، یہ ایمان کا ثبوت ہے کہ دین خدا کے تحفظ کے لیے تمہیں اپنا گھر چھوڑنا ہوگا، تمہیں اپنی آسائش کو چھوڑنا ہوگا۔ عبداللہ کا ساتھ چھوڑا یہ جہاد کا طریقہ، آسائش چھوڑی یہ بھی جہاد کا طریقہ، مدینے سے نکلی یہ بھی جہاد کا طریقہ، بہت سارے۔ لیکن اپنی ماں سے بھی ایک طریقہ سیکھا تھا،
اور وہ وہی تیسرا طریقہ جو شہزادی کونین کا تھا، وہ تیسرا طریقہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دمشق کی جامع مسجد میں جب اپنے کمالات بتائے، جہاں یہ کہا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، جہاں تمام فضائل بیان کیے وہیں پہ ایک عظیم فضیلت بیان کی ہے میرے چوتھے امام نے، وہ کیا ہے؟ بولنے کا ہنر ہمیں دیا گیا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، بولنے کا ہنر ہمیں دیا، یعنی شمشیر زبان ہمارے پاس ہے، بولنے ہی کے ذریعے سے فکروں کو بیدار کیا جاتا ہے، زبان ہی کے ذریعے سے راہ راست کی طرف ہدایت کی جاتی ہے، زبان ہی کے ذریعے سے روحوں میں انقلاب لایا جاتا ہے۔ کہا بولنے کا سلیقہ ہمیں دیا گیا، یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان دیا ہے، سلیقہ بیان دیا ہے۔ شہزادی دو عالم کے جہاد کا جو ایک راستہ تھا نا، انہوں نے زبان کے راستے کو اختیار کیا، تقریر کی تلوار سے مجھے باطل کا گلا کاٹنا ہوگا، اسی لیے کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہے، دربار ابن زیاد میں خطبہ دیا اور دربار یزید میں خطبہ دیا، اور خوب اپنے بھائی سے باطل کے مٹانے کا خوب ہنر شہزادی دو عالم نے سیکھا تھا۔ کیوں نہ سیکھتی 55 برس حسین کے ساتھ رہی تھی نا۔ حسین اگر سورما ہے تو حسین نے زینب کو حسین بنایا تھا، اسی لیے جوش نے جب سورما کی تعریف کی نا، جوش نے جب سورما کی تعریف کی، اما سورما کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا سورما کسے کہتے، پر جب جوش کے ان اشعار کو پڑھا کہ سورما کسے کہتے تو جوش کہتے ہیں سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ اما سورما بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، زینب سورما کا نام ہے، جس نے اپنے چراغوں کو بجھایا ہے اسے زینب کہا جاتا ہے نا، جس نے اپنے چاند کو اندھیروں میں سلایا ہے اسے زینب کہا جاتا ہے نا۔ یہ جوش کے الفاظ ہیں۔ اما چاند بھی اندھیرے میں سوتا ہے، مگر ہاں جوش کی ترکیب میں چاند اندھیرے میں سوتا ہے۔ اللہ اللہ، چاند اور اندھیرے دونوں جمع ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ پر جوش کے ہاں ممکن ہے۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں۔ سورما دین کی خاطر اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو۔ اللہ، آپ ذرا غور تو کریں نا، چاند اور اندھیرے میں سوئے، چاند اور اندھیرے میں سوئے، اس ترکیب پہ غور کرنے کے بعد اپنے گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، سورما اسے کہا جاتا ہے۔ خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو بولنے کا سلیقہ، شمشیر بیان و زبان تو جس سے سیکھا تھا زینب اولیاء مقام نے، اسی کو تو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے شہزادی کونین سے سیکھا تھا۔ 5 برس کی عمر میں گئی تھی دربار میں اپنی مادر گرامی کے ساتھ، جس نے آپ کو پتا ہے اما کیا کیا نہیں سیکھا تھا۔ ہم اور آپ
ہم اور آپ انصاف سے مجھے بتائیے گا، ہم اور آپ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا کپڑا پڑھ لیتے ہیں، بھئی کپڑا کیسا ہے، چہرے پہ اگر نشانات ہے تو نشان پڑھ لیں گے۔ شیشے میں ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی تصویر کو شیشے میں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن انصاف سے بتائیے، کیا ہم اور آپ میں سے کوئی کسی کے چھپے ہوئے صفات کو پڑھتا ہے؟ کوئی کسی کے چھپے ہوئے صفات کو پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ مگر جب بازار کوفہ میں جناب زینب کے خطبے کو دیکھیے گا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی روحی صفات کو ایسے پڑھ رہی تھی جیسے انسان شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ اب اتنی تمہید کے بعد اصل بات یہی ہے کہ باطل سے ٹکرانے کے اصول کیا ہیں؟ باطل سے ٹکرانے کے اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول اور پہلا قاعدہ باطل سے ٹکرانے کا، جب خاصان خدا راہ خدا میں نکلتے ہیں اور قیام بپا کرتے ہیں، راہ خدا میں جب جہاد کرتے ہیں تو وہ قیام کے طولانی ہونے سے کبھی تھکتے نہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بہت عظیم بات اور بہت ہی عظیم قاعدہ ہے، آپ دور حاضر پہ بھی اس کو تطبیق دے سکتے ہیں، لیکن میں اپنی اصل بات کو عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا قیام ہے، آپ غور کریں، 28 رجب کو امام کا یہ قافلہ نکلا ہے، 4 مہینے تک مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد محرم کے بعد بھی مرحلہ آگے بڑھتے ہوئے سفر میں جا کے شہزادی دو عالم نے یزید کے دربار میں یہ خطبہ دیا ہے 6 مہینے تک۔ تو کیا کوئی قیام، کوئی تحریک، کوئی انقلاب 6 مہینے تک جاری رہے گا؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر اس انقلاب کے جو بانی ہیں انہیں تھک جانا چاہیے، انہیں مایوس ہو جانا چاہیے، انہیں نا امیدی کا شکار ہو جانا چاہیے۔ مگر جب یزید کے دربار میں بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، باطل سے ٹکرانے کا پہلا قاعدہ، ثانیہ زہرا نے یہ بتایا کہ جب تم باطل کے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ تو قیام طولانی ہی کیوں نہ ہو تمہارا، پر قیام کے طولانی ہونے سے نہ تم میں اضطراب آنا چاہیے اور نہیں تم میں مایوسی آنا چاہیے۔ بہت عظیم بات ہے۔ اسی لیے آپ ذرا توجہ تو کریں، اما یزید کے دربار میں جب سر امام کے ساتھ توہین کی جا رہی تھی اور ابو برزہ اسلمی نے بھی اپنا ریئیکشن دکھایا، لیکن جب شہزادی دو عالم یعنی جناب زینب کبریٰ اولیاء مقام نے جب گفتگو کی تو سب سے پہلے آیت کا انتخاب کیا تھا؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ اس آیت کا انتخاب بتاتا ہے کہ بھائی صاحب، انہوں نے پہلے سے میری طرح یہ تھوڑی تھا کہ تقریر سوچ کے لکھ کے پوائنٹس بنا کے، یہ اہل بیت کے گھرانے کی فرد ہیں نا، انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا، یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں، انہیں تو علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے پرندہ دانا چگاتا ہے، پرندہ دانا چگاتا ہے۔ اما آیت کا انتخاب، بالفور آیت کا انتخاب اس بات کی بہترین دلیل ہے، جسے قرآن کے اوپر مکمل تسلط تھا، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا اس آیت کا انتخاب کیوں؟ اس آیت کا انتخاب کیوں؟ 2 آیتیں یہاں پہ پڑھی ہیں، اسی پہلے اصول پہ یہ دلیل پیش کر رہا ہوں، پہلے اصول پہ یہ دلیل ہے۔ باطل کے اگر مقابلے میں نکل گئے ہو نا تو ڈٹے رہو، قیام میں اگر دیر ہو رہی ہے تو نہ مضطرب ہونا ہوگا اور نہ ہی تمہیں مایوسی کا شکار ہونا ہوگا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ زینب یہ کہنا چاہتی تھی، زینب کو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ یزید کافر ہے،
بہت توجہ کریے گا، یعنی یزید کے کفر میں زینب کو کوئی تعجب نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کون تمام ممالک اسلامیہ کے حاکم کو اتنی ڈٹ کے کہہ سکتا ہے کہ تو کافر ہے؟ اس کے لیے تو ہاں سینے شہزادی دو عالم چاہیے اور آغوش علی مرتضیٰ چاہیے، اس کے لیے دو عظیم ہستیوں کی تربیت چاہیے۔ خدا کی قسم کہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور کافر ہوا ہوتا تو زینب کو تعجب کی بات تھی۔ میرا حسین آیہ الہی ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس سے خدا کا عرفان ہوتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اما اسی لیے تو جوش نے کہا تھا بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین۔ اللہ اللہ، پھر میں تاکید کرنا، علماء ہیں مگر یہ میری مجبوری ہے کہ میں دہرا دیتا ہوں، اجمال اور تفسیر کو جو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں وہ جوش ہیں، وہ جوش اجمال اور تفسیر کے ساتھ جمع ہو جائے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین۔ اما بزم اجمال اور تفسیر مفصل یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے گھر پہ ایک دوست میرے آئے، میں نے کہا اچھا اس مصرے کا آپ معنی بتائیے، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین۔ میں نہیں سمجھ پایا اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بزم اجمال میں تفسیر ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ تھا سب مجمل تھا۔ بہت اچھا معنی انہوں نے بتایا، جو کچھ تھا سب مجمل تھا، یقین مجمل، ایمان مجمل، دین مجمل، شریعت مجمل۔ جس نے اجمال کو اجمال سے باہر نکالا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے نا۔ جس نے یقین کو یقین بتایا، جس نے ایمان کو ایمان بتایا ہے نا، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین۔ تات متصلو حمد مسلسل تھے حسین، تات متصلو حمد مسلسل تھے حسین۔ عجیب بات کہی ہے، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، تات متصلو حمد مسلسل تھے حسین۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد۔ کہا بزم اجمال میں بس پہلی چیز یہ ہوئی کہ کبھی بھی ہراساں نہ ہونا۔ پہلی بات آیت پڑھی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ میرا حسین آیہ الہی ہے، جس سے خدا کا عرفان ہوتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس سے جو باب اللہ ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ تو میرے حسین کی جو آیہ الہی ہے توہین اس لیے کر رہا ہے کہ جب انسان کفر کی تہ میں گر جاتا ہے تو پھر وہ آیہ الہی کی توہین کرنے لگتا ہے۔ صرف آیہ الہی کی توہین ہی نہیں کرتا بلکہ آیت الہی کو جھٹلانے لگتا ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ صرف جھٹلاتا ہی نہیں، آیہ الہی کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہ جو تو توہین کر رہا ہے یہ تیرے کفر کی دلیل ہے۔ پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پھر ایک بات کہی کہ تو نے ہم کو اسیر کیا ہے، ہم اسیر ہو کے تیرے سامنے ہیں نا، تو کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماجائے کو قتل کیا، حسین کے اصحاب کو تو نے قتل کر دیا، ہمیں تو نے اسیر بنا لیا؟ فاصبحنا تساق کما تساق الاسارا، ہم ایسے لائے گئے جیسے اسیروں کو لایا جاتا ہے۔ تو ان بنا اللہ ہوانا، کیا یہ ہماری پستی کی دلیل ہے؟ اور تو نے ہمیں اسیر کر لیا تو کیا تو اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہے؟ محلاً محلہ، بہت توجہ کریے گا، انسیت قول اللہ عز وجل ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم۔ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ اگر ان کو مہلت دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے فائدہ ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ اگر ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ جتنے گناہ کرنا چاہیں کر لیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے یزید کی زندگی کو یزید کے لیے فائدے مند بتا رہی ہیں یا نقصان دہ؟ آپ بتائیے۔ کہا آیت پڑھی نا،
آیت پڑھی ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم. اگر کافر زندہ رہتا ہے تو اس کے حق میں بھلائی نہیں ہے، یعنی تیری زندگی خود تیرے خلاف ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تیری زندگی خود تیرے نقصان میں ہے. فتح ماری ہے، فتح ماری. اب آپ نے دیکھا کتنا اطمینان ہے اپنے پہلے اصول کے اوپر. پہلا اصول کیا تھا؟ پہلا اصول کیا تھا؟ قیام اگر طولانی ہو تو مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں. یہ پہلا اصول ہے. قیام اگر طولانی ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی بات کہی ہے. دوسری بات یعنی عنوان گفتگو یہ ہے کہ باطل سے ٹکرانے کے زینب کبریٰ اور باطل کے ٹکرانے کے اصول کیا ہیں. بس پہلی اصل قیام اگر طولانی ہو، جہاد اگر طولانی ہو جائے تو کبھی بھی نہ مضطرب ہو اور نہ ہی مایوس ہو. یہ پہلی بات. دوسری بات اور دوسرا اصول، باطل کی حقیقت کو تشت ازبام کیا جائے اور باطل کے چہرے کو بے نقاب کرنا چاہیے. جب بھی تم باطل سے ٹکرایا کرو تو باطل کے چہرے کو تشت ازبام کرو، باطل کے چہرے کو تم عیاں کرو، بے نقاب کرو. یہ کہاں کہا؟ جہاں یہ بارہا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. جب یزید سے یہ کہا امن العدل یا ابن الطلقاء، یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اس فقرے میں بہت توجہ کریے گا، اور جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں، تین عظیم باتیں کہی ہیں، تین عظیم باتیں کہی اس فقرے میں. پہلی بات، تو طلقاء کا بیٹا ہے. یہ پہلی بات کہی. بہت توجہ کریے گا، یعنی اس کی حقیقت کو تشت ازبام کر رہی ہیں. دوسری بات یہ کہی تھی کہ یزید اور حسین کی جو جنگ تھی نا، یہ کفر اور ایمان کی جنگ تھی. یہ دوسری بات کہی. آپ دیکھ رہے ہیں نا، چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہی، انہی کے نیچے کے فقرے میں عرض کروں گا کہ تو ہندا جگر خارا کا بیٹا ہے، اس کی اولاد سے. یہ تین باتوں کے ذریعے سے یزید کے چہرے کو یعنی باطل کو بے نقاب کیا. امن العدل یا ابن الطلقاء، امن العدل یا ابن الطلقاء. اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے. بر محمد اور آل محمد صلوات آ جائے تاکہ بعد میں آنے والے کو پریشانی نہ رہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد. بس دوسری بات اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ باطل سے جب تم ٹکراؤ تو باطل کو بے نقاب کرو. جانے بڑے عظیم اصول ہیں اور بڑی عظیم باتیں. تو شہزادی آپ نے کہاں باطل کو بے نقاب کیا؟ آپ نے کیسے باطل کو بے نقاب کیا؟ کیا تم نے یہ خطبہ نہیں دیکھا؟ میرے ان جملوں کو نہیں دیکھا؟ امن العدل یا ابن الطلقاء، امن العدل. امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو جو خط لکھا اور اس نے مہاجرین کی فضیلتوں کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہا تو امام نے کہا ما للطلقاء و ابناء الطلقاء، ما للطلقاء، تم خود طلقاء ہو اور طلقاء کے بیٹے بھی ہو. کیونکہ ابو سفیان بھی تھا فتح مکہ پہ اور یہ بھی فتح مکہ پہ اسیر. اما جس پہ اسیر کر کے ترحم کھا کے جنہیں آزاد کیا جاتا ہے انہیں طلقاء کہا جاتا ہے. بہت توجہ کرنے کے، اسیر کر کے، غلام و کنیز بنا کے، ترحم کھا کے جنہیں آزاد کیا جاتا ہے انہیں طلقاء کہا جاتا ہے. میرے امام نے معاویہ کو لکھا ما للطلقاء و ابناء الطلقاء. تم آ کے مہاجرین ہمارے بارے میں گفتگو کرو گے، طلقاء اور ابناء طلقاء کو اس میں کیا حق بنتا ہے؟ لیست طلیق کالصریح، طلیق خالص کی طرح نہیں ہو سکتا ہے.
لا لا، تلیق خالص کی طرح نہیں ہو سکتا۔ امن العدل، کیا خوب چہرے سے نقاب ہٹائی ہے۔ امن العدل یبن الطلقا، امن العدل یبن الطلقا، تخدیرک حرائرک و ایماءک و سوقک بنات الرسول سبایا قد ہتکت سطورہن و ابدیت وجوہہن تہدو بہن الاداء من ولد الى بدل وَيَسْتَشْرِفُنَّ أَهْلُ الْمَنَاهِلِ وَالْمَنَاقِلِ وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ الدَّنِيُّ وَالشَّرِيفُ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ مِنْ حُمَاتِهِنَّ رَجُلٌ۔ اما کیا بے نقاب کیا؟ پہلی بات، اے طلقاء کے بیٹے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ قد ہتکت ستورہن، تو نے ان کے چہروں سے، نبی زادیوں کے چہروں سے چادریں چھین لیں۔ تقدیروں کا حرائر کا، تم نے اپنی آزاد بیویوں کو بھی پردے میں رکھا ہے، کنیزوں کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ وَسَوْقُ بَنَاتِ الرَّسُولِ سَبَایا، نبی زادیوں کو اسیر بنا لیا ہے۔ قد ہتکت ستورہن، ان کے پردے چھین لیے۔ وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، ان کے چہرے ظاہر ہو گئے۔ اور شریف، پست، قریب، دور کے سارے لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بات، یہ پہلی بات، تجھ سے نیکی کی امید نہیں ہو سکتی۔ امن العدل یبن الطلقاء، یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ حسین، یزید اور حسین کی جنگ کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ اللہ اللہ، کربلا میں اما جنگ تو یہی تھی نا، لکلمت اللہ ہے العلیٰ، تاکہ کلمہ الہی کو اطلاع مل جائے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کب کربلا میں کب نفاق ارباب حق پہ برسر پیکار تھا، وہ خدا پہ آخری لات و حبل کا وار تھا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا نازش نوع بشر، نازش نوع بشر فخر ابو جت حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ اللہ اللہ، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو اللہ اللہ، اگر حسین نہ ہوتے تو یقین وہم میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان شک میں بدل جاتا، یہ نہ ہوتے تو یقین وہم گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ نعرے حیدری حیدری بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ بس پہلی بات یزید سے یہ کہی، پہلی بات یزید سے یہ کہی کہ امن العدل ابن الطلقاء، تو طلقاء کا بیٹا ہے، طلقاء کا بیٹا، جس کا دادا طلقاء، جس کا باپ طلقاء، جس کی دادی طلقاء، اس کو یزید کہا جاتا ہے۔
یہ سب فتح مکہ میں تھے، سب پہ رحم کھا کے نبی پاک نے آزاد کیا ہے، چاہے وہ ہندا ہو، چاہے وہ ابو سفیان ہو، اور چاہے وہ معاویہ ہو، سب پہ رحم کھا کے یہ سب طلقاء۔ کیا تم میرے نانا کے کردار کو بھول گئے؟ امن العدل یبنت طلقاء، یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات، کیسے چہرے کو بے نقاب کا کربلا کی جنگ اما زینب رو دیتی، اللہ اللہ رو دیتی نا، میرا ماں جایا، مگر کیا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے تھے۔ خدا کی قسم، شام میں جب بول رہی تھی یزید کے سامنے تو ایسا لگ رہا تھا فاطمہ کا کردار بول رہا ہے، علی کا لہو بول رہا ہے، اور نبی کی فصاحت بول رہے تھے۔ وہ زینب نہ بول رہی تھی، فاطمہ کا لہو بول رہا تھا۔ زینب نہ بول رہی تھی، علی کا کردار بول رہا تھا۔ زینب نہ بول رہی تھی، نبی کی فصاحت بول رہی تھی۔ نبی کی اسی لیے کہا کہ کربلا کی جنگ کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ کیف یستفتح فی بغض نا اہل البیت من نظر الینا بالشنف والشنان والعہن والاذہان ثم تقول غیر متعصم ولا مستعظم لأحلوا واستحلوا ثم قالوا یا یزید لا تشل، یا یزید لا تشل، منتہیا علی صنایا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ تو کیسے ہم سے محبت کرے گا؟ تو کیسے ہم اہل بیت سے بغض نہ رکھے گا جو ہماری طرف بغض و عناد کے ساتھ دیکھتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ بدر میں جو ہمارے آباء و اجداد مارے گئے تھے ان کے بدلے میں ہے۔ تو کیسے ہم اہل بیت سے محبت کرے گا؟ تیرا یہ کہنا ہے۔ بدر میں کون کون مارا گیا؟ عتبہ بدر میں مارا گیا، بہت توجہ۔ عتبہ کون ہے؟ ہندا کے بابا کو عتبہ کہا جاتا ہے۔ شیبہ بدر میں مارا گیا، شیبہ کون؟ ہندا کے چچا کو شیبہ کہتے ہیں۔ ولید بن عتبہ بن ربیعہ بھی یہ کون ہے؟ ہندا کا بھائی۔ اچھا، پس ہندا کا باپ بدر میں مارا گیا؟ ہاں، ہندا کا باپ۔ اور کون؟ ہندا کا چچا۔ اور کون؟ ہندا کا بھائی حنظلہ بن ابو سفیان، حنظلہ بن ہندا کا بیٹا، یعنی معاویہ کا سگا بھائی، یعنی معاویہ کا نانا مارا گیا، یعنی معاویہ کا ماموں مارا گیا۔ یہ سب کے سب یہاں مارے گئے ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو کہہ رہا تھا، اے کاش بدر میں جو ہمارے مارے گئے وہ آتے اور دیکھتے کہ میں نے کیسے بدلہ لیا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں زینب؟ کیوں یہ بات چھیڑی ہے؟ یہ بتانا بے نقاب کر رہی ہیں کہ کربلا کی جنگ دنیا پہچانے۔ یہ حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی مار کے اپنے کافر آباء و اجداد کو یاد کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آتے ہوتے تو وہ تالیاں بجاتے اور مجھے شاباش کہتے۔ یہ کیوں زینب نے کہا؟ یہ کہا دنیا پہچان لے۔ اما صادق باپ کی صادقہ بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے، صادقہ بیٹی کو۔ اور انہوں نے جو خطبہ فدق، شہزادی ایک راوی ہے نا، یہ خطبہ فدق نقل تھوڑی کیا، تاریخ میں محفوظ کر کے۔ اما جب تک یہ لائبریریاں باقی رہیں گے، لائبریریوں میں یہ کتابیں باقی رہیں گی اور کتابوں میں خطبہ فدق باقی رہے گا، تب تک شہزادی دو عالم کی حقانیت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ زینب کی دوراندیشی تھی، یہ زینب کی ایک صادقہ بیٹی نے قیامت تک کے لیے اپنی ماں کی صداقت کا اعلان باقی رکھا، اسی کو زینب کہا جاتا ہے، اسی کو زینب کہا جاتا ہے۔ پس دیکھا، کہا کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ دو باتیں، دوسرے اصول پہ گفتگو ہے۔ عنوان گفتگو یہ ہے کہ زینب کبریٰ اور باطل کو مٹانے کے اصول۔ اما کتنا عظیم عنوان ہے، کتنا عظیم عنوان ہے۔ زینب کبریٰ اور باطل کو مٹانے کے اصول۔ پہلا، نہ مضطرب ہونا، اور نہیں جب باطل سے ٹکرانا تو مایوس بھی نہ ہونا۔ دوسری بات، باطل کے چہرے کو، باطل کی حقیقت کو تش تش بام کرنا۔ زینب آپ کریے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ نعرہ
शहजादी दो आलम ने और कहा कि बातिल के चेहरे को बेनकाब किया जाए। उसमें 3 बातें। पहली बात, तू तो लका का बेटा है, ये पहली बात कही। दूसरी बात ये कही शहजादी दो आलम ने कि करबला की जंग कुफ्र और ईमान की जंग थी। और तीसरी बात ये कही कि ये हिंदा की खानदान से और हिंदा का बेटा है। वो कहाँ पे, कैफ युर्तजा मुराकबतो मन लफज़फू हो मिन अकबादिल अज़किया व नबत लहमुहु मिन दिमाइ शुहदा। उस इंसान से नेकी की उम्मीद कैसे की जा सकती है जिसका खून तैयब व ताहिर लोगों के, जिसका गोश्त तैयब व ताहिर लोगों के जिगर से बना हो। ये कौन? हिंदा ही ने, तारीख आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना, हिंदा ही ने जनाब हमजा का सीना चाक करके जिगर निकाला। तारीखें अलग अलग, कुछ ने कहा भुना और भुनने के बाद चबा गई। बस ये क्या किया ज़ैनब ने? ये दूसरा उसूल था बातिल से टकराने का। जब भी तुम बातिल से टकराया करो तो बातिल के चेहरे को बेनकाब करो। आपने 3 तरीके से, तू तो लका का बेटा, पहली बात, करबला की जंग कुफ्र और ईमान की जंग थी, दूसरी बात, और तू हिंदा जिगर खारा का बेटा है, तुझसे नेकी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तुझसे नेकी की उम्मीद। तीसरा उसूल बातिल से टकराने का, मौत को कभी भी फना न समझना। ये बातिल से टकराने के उसूल बताए। आप इंसाफ से बताइए, मैदान में कौन डट के लड़ेगा? आप मुझसे बताइए। जो मौत को निस्ती समझता हो वो डट के लड़ेगा, या जो मौत को हयात अबदी का जीना समझता हो? आप मुझे बताए ना, कौन डट के लड़ेगा? कौन डट के लड़ेगा? ये उसूल बताए लड़ने के बातिल से कि कभी भी मौत को फना न समझना। इसीलिए यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, वल्लाही मा फरैत इल्ला लहमक वला हज़स्त इल्ला जिल्दक वला तरिदन्ना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि बिमा तहम्मलता मिन सफ़के दिमाइह वंतहकता मिन हुर्मतिही फी इतरतिही व लहमतिही। खुदा की कसम, ये जो तुमने खराबकारी की है ना, इसके जरिए से तूने अपने ही गोश्त को रेजा रेजा किया है। तूने अपने ही गोश्त को, ये कौन कह सकता है? आप मुझे बताइए, ये कौन कह सकता है? जो मौत को फना समझेगा वो कह सकता है, या नहीं जो मौत को बका समझता है? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिएगा बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मर्तबा और सलवात पढ़ दें। बस तीसरा उसूल, मर्ग को, मौत को न फना समझो और नहीं जब बातिल से टकराओ तो नीस्ती और फना न समझना, बल्कि मौत को हयात अबदी का जीना, जिसके लिए मैंने आपके कहा वसयअलमो मम्मक्कन का रिकाबुल मुस्लिमीन बेसा लिज़्ज़ालिमीन बदला। तू भी जानेगा, और जिसने तुझे मुसलमानों की गर्दनों पे मुसल्लत किया है, तेरा बाप, उसे भी समझ में आएगा, उसे भी समझ में आएगा। बेसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, जालिमों का हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। ये कौन समझ सकता है? ये कौन समझ सकता है? और फिर वहीं के ऊपर कुरान की आयत पढ़े, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग राहे खुदा में गला कटा देते हैं, उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना, बल्कि वो जिंदा होते हैं, खुदा के यहाँ से उन्हें रिज़्क़ मिलता है। खुदा की कसम, जब मैं आता हूँ तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ जोश के नशार को पढ़े हुए बगैर। अमा क्या बातिल को मिटाने का हुनर था ज़ैनब के यहाँ। बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा, कागज की कभी नाव को चलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा। ठोकर है ये वो जिससे संभलते नहीं देखा। वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है? ऐ खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है? वो तख्त है बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा।
اما ذرا ترکیبیں تو دیکھیے، کاغذ کی کبھی ناؤ کو، باطل کی مثال کاغذ کی ناؤ جیسی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اسے سمجھنا ہوگا۔ بے درد کے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے پوچھا تو خاک سے پوچھا ہے، شاعر نے جو پوچھا ہے نا تو خاک سے پوچھا ہے، خاک سے پوچھا ہے۔ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا۔ اس پہ توجہ دے رہا تھا، اے خاک بتا، اے خوب پوچھ کے نزاکت کو بتایا ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ کتنی شان سے پڑھا کا کہ ڈرتے وہ ہیں، ڈرتے وہ ہیں، لیکن جب باطل سے تمہیں ٹکرانا ہونا تو کبھی بھی موت کو فنا نہ سمجھنا، ہرگز گمان نہ کرنا، گمان نہ کرنا کہ راہ خدا میں جو گلا کٹا دیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون وکفی باللہ حاسبا وبمحمد حسیبا وبمحمد خصیما وبجبرائیل ظہیرا۔ کتنا عظیم وہ مقام ہوگا جہاں حاکم خدا ہوگا، خصم محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور پناہ گاہ اور پشت پناہی کرنے والے جبرائیل امین ہوں گے۔ اس دن تو اپنی آنکھیں کھولے رہنا اور بتانا مرجانا کے بیٹے، اور بتانا نیلی آنکھ والے عورت کے بیٹے کی فتح کس کو ہوئی ہے، فتح کس کو ہوئی ہے، فتح کس کو ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایمان ہے، کیا اعتقاد ہے۔ علی کی بیٹی ہے نا، علی کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے، یوں کہوں ابو طالب کے پوتی کو زینب کہا جاتا ہے، فاطمہ بنت اسد کی پوتی کو زینب کہا جاتا ہے، جس کے نانا رسول خدا ہوں اسے زینب کہا جاتا ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہوں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ دادا ابو طالب، میں اس پہ نہ جاؤں گا، دادا ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، جس کے بھائی حسن ہوں اسے زینب کہا جاتا، حسین ہوں اسے زینب کہا جاتا، محمد حنفیہ ہوں اسے زینب کہا جاتا، ابو الفضل عباس ہو جس کے بھائی اسے زینب کہا جائے، جو 9 اماموں کی پھوپھی بن جائے اسے زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جو 9 اماموں کی پھوپھی بنے نا اسے زینب کبریٰ کہا، جس نے سب سے زیادہ حسین سے استقامت کا درس سیکھا اسے زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ بس 3 باتیں آپ کو عرض کر چکا۔ پہلی بات، مایوس نہ ہونا باطل سے ٹکرانے کے لیے، دوسری بات باطل کے چہرے کو بے نقاب کر دینا، اور تیسری بات موت کو فنا نہ سمجھنا، موت کو بقا کا ذریعہ سمجھ لینا، پھر میدان میں ڈٹے رہو گے۔ چوتھی بات بڑی عظیم ہے، باطل کی طاقت کو تارے عنکبوت سمجھنا۔ اللہ اللہ، باطل کی طاقت کو کہا باطل صرف دکھتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، یہ تو قرآن نے کہا باطل کی مثال جب سیلاب آتا ہے تو جو جھاگ ہوتا ہے نا اس کی طرح ہے، بس تھوڑی ہی دیر رہتا ہے۔ اللہ اللہ، بڑی عظیم بات ہے۔ کہا باطل کو تارے عنکبوت سمجھنا۔ یہ کہاں کہا؟ یزید ہی سے کہا تو میرے نزدیک تارے عنکبوت کے برابر بھی نہیں ہے،
بہت توجہ کرنے، اما حسین کی بہن ہے، اور کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے جس کے لیے معصوم نے کہا ہو عالم غیر معلمہ ہونا یہ معصوم کے صفات ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا، عالم میں غیر معلم ہونا یہ معصوم وہاں سے سیکھ کے آتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ مامقانی نے کہا زینبو وما زینبو وما ادراک ما زینبو، اللہ اللہ، زینب کس، تم کیا جانو زینب کسے کہتے ہیں؟ ہیا عقیلۃ بنی ہاشم، ہیا صدیقۃ الصغریٰ، اللہ، صدیقہ جس کا قول اور فعل موافق ہو جائے نا اسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ صدیق بھی معصوم کے لیے آتا ہے، اگر ماں صدیقہ کبریٰ ہے تو بیٹی صدیقہ صغریٰ کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس چوتھی بات باطل کو تارے، یہ کہاں باطل کو تارے عنکبوت سمجھنا۔ یا یزید لئن جرت علی الدواہی مخاطبتک انی لا استصغر قدرک، اس پہ ذرا توجہ کر۔ اے یزید اگر زمانے نے مجبور نہ کیا ہوتا اللہ اللہ تو میں تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتی ہوں کہ تجھ سے بات کر سکوں، اللہ اللہ، میں تجھے اس لائق بھی نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اب تیری تو اتنا پست ہے، اتنا پست ہے، اللہ اللہ، زینب تجھے اس لائق بھی نہیں، یہ تو زمانے نے مجبور کیا ہے۔ لیکن صدری حرا، اللہ اللہ، یہ تو میرے دل کی آواز ہے، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، اس کی آواز ہے۔ العیون حر ابرا، آنکھیں اشک بار اور سینہ پھٹا جا رہا ہے، وگرنہ علی کی بیٹی زینب، علی کی بیٹی زینب، خدا کی قسم ایک جملہ کہنا چاہوں، اگر حسین کربلا جیسے عظیم یادگار انقلاب کے بانی کو حسین کہا جاتا ہے تو جس نے حسین کے یادگار انقلاب کو اس کے حقیقی مسیر پہ باقی رکھا اسے زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے، جس نے ہر طرح کے انحراف سے بچا کے اسے قیامت تک کے لیے حقیقی انقلاب کو باقی۔ حل رایک الا فند، اے یزید تو اپنے کو سیاسی انسان سمجھتا ہے؟ تیری سیاست کتنی سست تھی، تیری سیاست کا باطل سے ٹکرانے کے لیے باطل کی طاقت کو تارے عنکبوت بھی نہ سمجھنا، تیری سیاست کتنی سست تھی۔ لوگ کہتے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، علی چھوٹے تھے، علی کم سن تھے، علی کیا سیاست کر سکتے؟ تم علی کی بات بعد میں کرنا، آؤ زینب کو دیکھو نا، تم علی مرتضیٰ کے بارے میں باتیں بعد میں کرنا، آؤ پہلے زینب کبریٰ کو دیکھو نا، اما کتنی تدبیر سے۔ حل رایک الا فندن، حل رایک الا فندن، تیری سیاست کتنی سست تھی۔ وہ ایامک الا عددن، چند دن ہی باقی رہے گا، کتنی دوربین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سن 61 کی بات ہے اور سن 64 میں واصل جہنم ہو گیا۔ سن 64 کی ابتدا میں یزید 12-14 ربیع الاول کو 64 سن 64 میں 12-14 ربیع الاول کو واصل جہنم ہو گیا۔ حل رایک الا فندن ایامک الا عددن وجمعک الا بددن، یہ جتنے بھی تیرے ارد گرد ہے نا سب بکھر جائیں گے، سب بکھر جائیں گے، کتنے دن تک تو رہے گا؟ خدا کی قسم یہ جو شام میں روضہ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیوں آج تک باقی ہے؟ کیوں آج تک؟ تو مٹے گا ہم باقی رہیں گے، اللہ 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 اللہ، خدا کی قسم، تاکہ جو بھی جانے والا جائے نا یہ دور سے نظر آتا ہے، دور سے نظر آ کے یہ زینب کبریٰ کے کلام کی تصدیق کرتا ہوتا ہے۔ یہ عظیم بارگاہ، یہ عظیم بارگاہ شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قول کے تصدیق کرتا رہتا ہے۔ اتنی بات، 4 باتیں کہہ گیا، پانچویں بات پھر سے ایک مرتبہ دہرانا چاہوں گا۔ باطل سے جب ٹکرانا تو نہ مضطرب ہونا نہ مایوس ہونا، دوسری بات باطل کے چہرے کو بے نقاب کر دینا، تیسری بات موت کو فنا نہ سمجھنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ چوتھی بات کیا ہے جی؟ باطل کی طاقت کو تارے عنکبوت سمجھنا۔ پانچویں بات جب کوئی تحریک لے کے اٹھنا
تو اپنی تحریک کو بقا کا لباس پہنانا. عجیب بات ہے، اپنی تحریک کو جاویدانی تحریک سمجھ کے اٹھنا باطل کے مقابل میں. بہت بڑا پیغام ہے خدا کی قسم. اپنی تحریک کو جاویدانی تحریک بنا کے اٹھنا، یہ کہاں کا، یہ کہاں کا؟ کیوں؟ زینب کبریٰ نے دنیا کو یہ بتانا چاہے کہ دیکھو جب تم باطل سے ٹکراؤ گے نا، باطل سے ٹکراؤ گے اور ہدف یہ ہوگا کہ ہمارا قیام جاویدانی قیام ہوگا، تو تاریخ میں ثبت ہوگا، لوگ تمہیں داد و تحسین سے نوازیں گے، لوگوں کے لیے تم آئیڈیل بن جاؤ گے، لوگوں کے لیے تم نمونے عمل بن جاؤ گے. اس بات کو کہاں سے کہا جناب زینب نے؟ یہاں سے کہا، یا یزید کد قیدک وسسایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرکو امدنا ولا ترخصو ان کا آ رہا. اما لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے آل نبی کو اسیر کیا تھا. یہی تو ہم لوگ بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی یہی پڑھتے. مگر یہ زینب کبریٰ حضرت علیٰ مقام کا یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ. اما جس نے یزید کو صبح قیامت تک کے لیے ذلت و خواری کے بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے نا، اسے زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے. حقیقت میں پیروں میں ذلت کی بیڑی جس نے پہنائی ہے اسے زینب علیٰ مقام کہا جاتا ہے. اے یزید، پاور تیرے پاس ہے، قدرت تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، میڈیا تیرے پاس ہے، اقتدار تیرے پاس ہے، ظاہر میں سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن سن لے خدا کی قسم، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین جسم کا نام ہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سمجھ رہا تھا حسین کسی جسم کا نام ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دیا جائے تو حسین مٹ جائے گا. حسین جسم کا نام نہیں، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے. اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، جگر ختم رسول جان علی شمع بطول. اللہ اللہ، جگر ختم رسول جان علی شمع بطول. کیا کیا سمیٹا ہے جوش نے. جگر ختم رسول جان علی شمع بطول، خاور جود و کرم داور اقدار و اصول، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول. اس کو روکیوں، پھر کہوں گا ایک مرتبہ، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ موت ہر انسان کے پیچھے ہے، ہر انسان کو دوڑا رہی ہے. اور جوش نے کہا کہ حسین کے بھی پیچھے تھی. تو جب انسان دوڑ کے بھاگتا ہے تو نقش قدم چھوڑتا ہے، تو اگر اس کو نہ پاتا انسان تو نقش قدم پا لیتا ہے. بہت توجہ کریے گا. مگر حسین اس مقتول کا نام ہے کہ موت حسین کے گرد قدم کو بھی نہ پا سکی. موت حسین کے گرد قدم کو بھی نہ پا سکی، موت حسین کے گرد قدم کو بھی پا نہ سکے، موت کو گرد قدم مل نہ سکے وہ مقتول، خاتم حق کے نگی دین شہادت کے رسول، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے ایسے ہی بندوں کے پردے میں خدا ہوتا ہے. ایسے ہی مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے ایسے ہی بندوں کے پردے میں خدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. یا یزید کد قیدک وسسایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. حسین فکر کا نام ہے، حسین ولا تدرک امدنا، ہمارے مقام کو تو کیا جانے گا. ولا ترخصو ان کا آ رہا، یہ جو تو نے اپنے گلے میں ذلت کا طوق پہنا ہے نا، اسے صبح قیامت کے لیے نہ اتار سکے گا. قیامت کی صبح تک تو رسوا رہے گا، صبح قیامت تک تو رسوا رہے گا. اس کے بعد دو باتیں اور کر کے زحمت کو تمام کر دوں گا. بس پہلا اصول، مایوس نہ ہونا،
दूसरा उसूल बेनकाब कर देना, तीसरा उसूल ये हुआ कि बातिल ताकत को तश तश बाम कर देना, चौथा तारे अनकबूत समझना, पांचवा अपने क़याम को जावेदानी बना देना। जावेदानी, तू मिटेगा हम नहीं मिटेंगे, आएंगे लोग तुम्हारे क़याम के बारे में तहलील करेंगे, कहेंगे और फिर तुम्हारा क़याम आइडियल बनेगा, तुम आइडियल बनोगे। इसके बाद की बात, छठी बात यह है कि कभी भी जब बातिल से टकराना तो खौफ व हिरास को करीब ना आने देना। जब बातिल से टकराना तो खौफ व हिरास को करीब ना आने देना। वला तहनु, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम ये कौन कह सकता है जिसे खुदा की कुदरत मुतलका पर एतकाद हो वही ये कहेगा। जो ईमान कामिला का मालिक हो ना वही ये कह सकता है, और जिसका इरादा इरादे इलाही से मुल्हक हो। बस खुदा की कुदरत पर एतकाद, ईमान कामिल रखता हो, जिसका इरादा इरादे खालिक से मुल्हक हो जाए वही डट के कहेगा। कुरान ने कहा वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह अल्लाह, ना सुस्त हो जाना और नहीं हुज़्न करना, तुमको बुलंदी होगी अगर तुम में ईमान पाया जाता है, तुम में अगर ईमान पाया जाता है। इसी को तो हदीस ने कहा है। हदीस क्या कहती है? मन अखाफ अल्लाह अखाफ अल्लाह मिन्हु कुल्ल शै। अल्लाह अल्लाह, जो अल्लाह से डरता है ना तो फिर अल्लाह उससे हर चीज को डराता है। अल्लाह उससे हर चीज को डराता है। लेकिन जिसके यहाँ खौफ इलाही नहीं पाया जाता फिर वो हर चीज से डरता है, हर चीज से डरता है। और इसी को कुरान की एक दूसरी आयत ने कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उसी पे डटे रहते हैं, उन पे मलाइका का नुज़ूल होता है। और मलाइका का नुज़ूल जब होता है तो वो कहते हैं कि न तुम्हें डरने की ज़रूरत है और न ही हुज़्न की। बस क़याम को जब तुम बातिल से टकराओ तो न मुस्तरिब होना, खौफ व हिरास को अपने करीब ना आने देना। आखिरी बात, हदफदारी के साथ लड़ना। वो हदफदारी क्या चीज़ है? खुतबे के आखिर में बताया। हमेशा सोचते रहना कि जो तुम्हारे बदन में खून है वो किस लिए रखा गया है। बड़ी असीम बात है ये, जो तुम्हारे बदन में खून है वो किस लिए रखा गया है। इस खून का शहीद और आम लोगों में यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। बात असली है कि कौन इंसान किस चीज़ को अहमियत देता है। शहीद अपने बदन के खून को अहमियत देता है और खून से कहता है कि सबसे अहम चीज़ अल्लाह का दीन है और मेरे पास सबसे बड़ी ताकत वही खून है जो मेरे वजूद में है, लिहाजा मैं खुदा के दीन को अपना खून दे दूंगा। इसी को शहीद कहा जाता है। यही ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आखिर में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़तम लिअव्वलिना बिस्सादति वल मग़फ़िरा व लिआख़िरिना बिश्शहादति वर रहमा। ये हमारा मकसद था। बातिल से जब टकराना तो इन उसूल के साथ टकरा जाना। ये शहज़ादी दो आलम के बुनियादी उसूल थे बातिल से टकराने के, जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किए हैं। क्या हक़ अदा किया है ज़ैनब कुबरा ने। नक़ीब फ़तेह शहे मशरिक़ैन बन के उठीं, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठीं। कायनात के लिए वैसा दरबार यजीद में तो जिसने तौहीद को बचाया है उसे ज़ैनब कहते हैं। ये जो इब्ने ज़ियाद ने ये कहा था कि देखा तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, खुदा पर हर्फ आ रहा था, मगर जिसने माराई तो इल्ला जमीला कह के तौहीद परवरदिगार को बचाया उसे ज़ैनब कहा जाता है। ये माराई तो इल्ला जमीला में बहुत कुछ बचाया है। मज़हब हक्का का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दीन के अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तौहीद को बचाया है, असली तौहीद को बचाया है। माराई तो इल्ला जमीला कह के। और क्यों ना बचाती, आई ही थी इसीलिए, आई थी इसीलिए। 57 साल का भाई था
اور کیا علماء نے لکھا ہے بھائی بہن کی الفت، محبت. پڑھے نہ ہوتا تو اس کو عرض نہ کرتا. اگر حسین بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت زینب آتی تھی تو اپنے پورے وجود سے کھڑے ہوتے تھے. بلکہ تاریخ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر امام کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو قرآن لے کے اٹھ جاتے تھے، قرآن لے کر اٹھ جاتے تھے. یہ حسین نے احترام. اور جب حسین زینب کے سامنے آتے تھے تو زینب اپنے پورے وجود سے کھڑی ہو جاتی تھیں. اور اگر حسین آرام کر رہے ہوں، در کے سوراخ سے سورج کی کرنیں پڑتی تھیں جسم اقدس پہ، تو زینب کھڑی ہو جاتی تھیں. میرے ماں جائے کو سورج کی کرنوں سے اذیت نہ ہو، میرے ماں جائے کو. یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فاطمہ کی گود کا پالا ہوا حسین، جس کو چکیاں پیس پیس کے شہزادی نے پالا ہے، جس کا رونا برداشت نہ تھا شہزادی دو عالم کے لیے. جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو شہزادی کے فکر ہے محلن محلہ، تھوڑا سا میرے ماں جائے ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. زینب تمہیں دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہے، زینب تجھے دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہے. میری ماں کی کمائی اجڑنے والی ہے. زینب کو یقین تھا میرا بھیا مجھ سے جدا ہو جائے گا. زینب کے بھائی کو حسین کہا جاتا ہے نا. خدا کی قسم بڑے عجیب فقرے حسین نے کہے ہیں، اور وہ بھی زینب سے مانگا. عجیب بات تھی. کربلا کے لیے بھی حسین نے زینب کو کیسے تیار کیا ہے، کیسے تیار کیا. حسین نے زینب اولیاء مقام سے 2 تقاضا کیا ہے رخصتی کے وقت. پہلا تقاضا، یا اختہ، یہ بڑی عظمت ہے شہزادی کی، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. میری بہن جب ہمارے سارے عوان و انصار قتل کر کے اور میں بھی گلا کٹا کے سویا رہوں گا، مگر اس رات میں بھی تو پروردگار سے راز و نیاز کرے گی. میری بہن جب تم رات کی تاریکی میں راز و نیاز کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑی ہو نا، تو لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اجرکم اللہ. اجر امام معصوم زینب اولیاء مقام سے کہہ رہے تھے مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اور دوسری بات کہی، ایتینی بثوب عتیق، اے بہن میں قتل کر دیا جاؤں گا، میرے بدن سے لباس اتار لیا جائے گا، اماں سے ملاقات ہوگی، بابا علی مرتضیٰ سے ملوں گا، نانا رسول خدا سے ملوں گا. بہن میں نہیں چاہتا اماں سے ملوں تو جسم پہ لباس نہ رہے، رسول خدا سے ملاقات کروں تو میرا بدن اور یہاں رہے، بابا کی خدمت میں جاؤں تو میرے لباس میں بدن نہ رہے. اے میری بہن ایتینی بثوب عتیق، ارے مجھے میرا پرانا لباس دے دو. 55 سالہ بہنیں لرز رہے تھے، ایک مرتبہ لباس کو چاک کر دیا، حسین کو دیا. حسین نے زیب تن کر لیا، مقتل میں زہرا کا لال. ارے تلوار چلاتے چلاتے مقتل کے الفاظ سن نہ سکو گے. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے. مقتل کے الفاظ ہیں. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حسین ٹھہرے. ارے ٹھہرنا تھا کہ ایک پتھر آیا، آنے کے بعد پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے خون کو ہاتھ میں لیا. اسی عالم میں ایک تیر آیا، قلب حسین میں پیوست ہو گیا. حسین نے تیر کو پشت سے نکالا، مگر اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زیر سے زمین پہ تشریف لے آئے. ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟
اب آگے بڑھی، ایک مرتبہ مجمع ہٹا، کیا دیکھا؟ وہ شبر جالس الاسد رے، ارے شبر حسین کے سینے پہ سوار، اور حسین کہہ رہے تھے اے شبر، ارے یہ وہی جگہ ہے جس کا میرے نانا بوسہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ زینب پہ پڑی، حسین نے آواز دیا اے میری بہن، ارے خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ زینب الٹے پاؤں خیمے میں واپس آئے، ارے خیمے میں واپس آنا تھا، فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا، زمین کربلا کو لرزانے لگا، اور منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ سید سجاد نے زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کے ہو